السلام علیکم ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج میں مکمل ناول جس کا نام ہے حاصل عزیز، فصیحہ آصف کا یہ بہترین ناول ہے جو ماہنامہ ہنا میں 2019 میں شائع ہوا تھا۔ بہت اچھی شارٹ سٹوری ہے، تو آئیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر وزٹ کریں تو کائنڈلی لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں، بہت کم رسپانس آ رہا ہے۔ جناب صدر، اگر حقوق کی بات کی جائے تو مرد نے ہمیشہ عورت پر حاکمیت جتائی ہے اور اس کو اس کے جائز حق سے محروم کرتا رہا ہے۔ ماں، بہن، بیوی، بیٹی، بہو، جن کے حقوق دبا کر وہ خود کو مرد کہلاتا ہے، جبکہ عورت ہمیشہ سرنگوں رہی ہے، اپنے حقوق بلا کر اس کے حکموں تلے دبی چلی آ رہی ہے۔ کبھی اسے جلایا جاتا ہے، کبھی اسے تیزاب سے نہلایا جاتا ہے۔ گلا دبانا تو ان مردوں کا پسندیدہ شیوا رہا ہے۔ کم جہیز نانے پر سولی پر لٹکا کر خودکشی کا ڈرامہ رچایا جاتا ہے۔ یہ ناانصافی کب تک ہوتی رہے گی؟ صدر صاحب اپنے مضبوط لہجے میں دلائل دیتی وہ بااعتماد لگ رہی تھی۔ ہر دور میں عورت کے حقوق کا استحصال ہوتا چلا آیا ہے۔ اس کے بے حد خوبصورت آواز نور بخت شاہ کے کانوں میں سما خراشی کے مترادف تھی۔ کیوں چلا آیا وہ یہاں؟ آخر کیوں؟ بس نہیں، خاور کی ضد تھی کہ آج سید نور بخت شاہ اس کے ہمراہ چلے اور اپنا ضبط آزمائے، اور یہی ہو رہا تھا۔ آج کی عورت اپنا حق لینا چاہے تو اسے شرعی اور قانونی اجازت دیتے ہیں، بس ساری بات تو ہے کہ وہ اپنی ول پاور استعمال کرے، اپنے اندر خود اعتمادی کی جڑیں مضبوط کر کے ان حالات کا مقابلہ کرے تو وہ اپنی صحیح شناخت بنا سکتی ہے۔ بزدل اور کم ہستی کو کہیں دفن کرنا ہوگا۔ ذہانت سے پر بے حد دلکش آنکھیں، دل فریب لب و لہجہ، بہترین الفاظ کا چناؤ، بلا شبہ وہ کوئی چاند کا ٹکڑا ہی تھی جو زمین پر آ گیا تھا، مگر نور بخت کا غصے سے برا حال تھا۔ اسے نئی پر سخت تاؤ چڑھ رہا تھا، ایسے لگتا تھا وہ اسے جان بوجھ کر یہاں لایا ہے۔ کہ اس موضوع پر خوب سنے اور خوب کڑے، اور 100% ایسا ہی ہو رہا تھا۔ اس کے ہر لفظ و جملے پر تالیاں پیٹی جا رہی تھیں، مگر نور بخت کے دماغ میں ہتھوڑے بج رہے تھے۔ زیادہ تر لڑکیاں اور خواتین تھیں، اور پھر وہی ہوا کہ اس معروف طبیب کو پہلا انعام خاور نے دیا، اور اسی لمحے سید نور بخت شاہ نے اپنا دل اس حسینہ محجوبین کے سپرد کر دیا۔ ہے نا عجب بات؟ مگر ایسا ہو گیا تھا۔ لمحہ بھر کو اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس تتلی کو اپنے آنگن میں سجائے گا، ہر قیمت پر۔ اس نازک و کومل سی لڑکی نے اس کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا تھا، مگر یہ کوئی دل پھینک ترنگ نہ تھی، بلکہ نعیم آ کر قریب سے بولا تو اس کی سوچوں کا ارتکاز ٹوٹا۔ بہت ہی ذہین لڑکی ہے، خاور غلط نہ کہہ رہا تھا۔ نور بخت براہ راست معروف کو دیکھ کر آہستگی سے بولا، ہاں آج کل کی لڑکیاں محنت بھی تو بہت کرتی ہیں۔ تب ہی نعیم خاور کو ایک بار پھر اسٹیج پر جانا پڑا۔ اسے پھولوں کا گلدستہ دیا گیا، انعامات پانے والوں کے ساتھ تصاویریں بن رہی تھیں، تمتماتے چہرے کے ساتھ وہ اپنا انعام تھامے مسکرا رہی تھی۔ سفید یونیفارم پر ہلکا گلابی کلف کا لگا آنچل اس کے لباس پر جچ رہا تھا۔ نعیم واپس آیا، اب تقریب کا اختتام ہو رہا تھا، دونوں باہر آ گئے۔ آتی بار نور بخت نے نظروں کے ذریعے اسے دل میں اتارا جو سہیلیوں کے جھرمٹ میں چاند بنی کھڑی تھی۔ مجھے اب تمہاری چاندنی سے گھر کو منور کرنا ہے۔ نور بخت نے مصمم ارادہ کیا اور گاڑی میں آ بیٹھا۔ آج وہ خود گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کی بیش قیمتی گاڑی میں نعیم خاور اس کے ہمراہ تھا، اس کا جگری یار معروف طیب۔ اس نے زیر لب نام دہرایا اور گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا۔ خاور، نعیم خاور۔ اس کے نہ سمجھنے والے انداز پر خاور اسے چونک کر دیکھتے ہوئے اکلا کر بولا، ہاں مجھے معروف طیب سے شادی کرنی ہے۔ مجھے جلد از جلد تمام تر تفصیلات معلوم کر کے بتاؤ۔ دو ٹوک اور حتمی لہجہ۔ نعیم خاور کو الجھا گیا، کیا مطلب؟ آر یو سیریس؟ وہ پوری طرح نور بخت کی جانب متوجہ ہوا۔ گاڑی ہلکی رفتار سے سبک رواں تھی۔ جو کہا ہے سن تو لیا ہے تم نے؟ نور بخت تلملا کر بولا، ہاں مگر کیا خبر وہ کس خاندان سے ہے؟ بس۔ نور بخت نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں روک دیا۔ مجھے اس سے شادی کرنا ہے، باقی سب پتہ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس کا بے لچک انداز کبھی کبھار نعیم کو تاؤ دلا دیتا تھا۔ اوکے اچھا، میں کوشش کرتا ہوں جتنی جلدی ہو سکا۔ اب بحث لاحاصل تھی۔ دونوں کچھ دیر بعد ایک ریسٹورانٹ میں تھے۔ ارے واہ پیا، یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ عادل اس کی نامی ٹرافی کو الٹائے ہر طرف سے دیکھ کر مسرت سے بولا، تو اور کیا، میری بیٹی نے محنت بھی تو بہت کی ہے۔ فاخرہ نے اسے محبت سے اپنے ساتھ لگا کر کہا، تو کیا میں نہیں پڑھتا؟ عادل منہ بسور کر بولا، نہ میری جان، تم دونوں میری آنکھوں کے تارے ہو، چاند ہو معروف۔ اگر چاند ہے تو میرا عادل سورج جیسا ہے۔ وہ عادل کو بھی پیار کر کے بولیں۔ عادل ابھی 10ویں جماعت میں تھا بھی خاصا ذہین۔ تینوں مسکراتے ہوئے اٹھے۔ معروف نہا دھو کر کھانا کھا کر لمبی تان کر سو گئی۔ شام کو سمرہ اور طلال آ گئے۔ طلال کی آنکھوں میں
جتنی قندیلیں معروف کی زندگی کی خوبصورتی کا احساس دلاتی تھی، سمرہ اگرچہ اسے سے سال بھر ہی چھوٹی تھی، مگر دونوں کی دوستی کمال کی تھی۔ طلال ماموں کا سپر اسٹور چلاتا تھا، کیونکہ 2 سال قبل افتخار ماموں کو فالج کا ہلکا سا جھٹکا لگا۔ تب سے طلال دکاندار بن گیا تھا، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ پڑھائی بھی ادھوری چھوڑ دی تھی۔ ماموں بھی خوش تھے کہ اسٹور چلانا اب طلال کا حق تھا۔ معروف کے والد طیب احمد عادل کے پیدائش کے سال بعد ہارٹ اٹیک کے سبب دنیا چھوڑ گئے تھے۔ سب سے ماموں افتخار کے گھر رہ رہے تھے۔ نسیم ممانی بہت اچھی تھی۔ فاخرہ نے سلائی کڑھائی شروع کر دی۔ یوں زندگی کی گاڑی چل پڑی۔ گھر میں فاخرہ کا بھی حصہ تھا۔ افتخار نے 2 حصے کروا کے ان کے رہنے کا بہت اچھا انتظام کر دیا۔ آتے جاتے راستہ ہی ایک تھا۔ زندگی ایک ڈگر سے گزرنے لگی۔ فاخرہ کو بڑے بھائی افتخار نے سہارا دیا تھا۔ 2 ہی بہن بھائی تھے۔ وہ محنت سے اپنے دن گزارنے لگیں کہ ان پر بوجھ نہ بنے۔ معروف چاہتی تھی کہ بہت سا پڑھ کر نوکری کرے، ماں کو مشقت سے نکالے، جبکہ فاخرہ کی یہ آرزو تھی کہ وہ پڑھ لے تو طلال کے ساتھ اس کی شادی کر کے اس ضروری فرض سے سبکدوش ہو جائے۔ معروف نہ صرف حسن و معصومیت کا اعلیٰ نمونہ تھی، بلکہ اس میں ذہانت بھی۔ افتخار نے چند سال قبل طلال کے ساتھ اس کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ دونوں بے حد خوش تھے، بس معروف کی پڑھائی کے سبب تاخیر ہو رہی تھی۔ دن اپنی مخصوص سبق رفتاری کے سبب اچھے گزرے تھے۔ سکون سے کہ یکدم جیسے بھونچال آ گیا۔ ایک شام پجارو ان کے گھر کے سامنے آن رکی۔ باوردی ڈرائیور نے دروازہ کھولا، گارڈ بھی باہر آ گیا۔ فربی مائل قیمتی لباس، نفیس کڑھائی والی چادر اوڑھے، بیش قیمت زیور سے لدی پرس تھامے خاتون باہر نکلی۔ ان کے سرخ و سفید چہرے پر نرم مسکراہٹ پھیلی تھی۔ گارڈ دروازہ بجا کر ایک طرف ہو گیا۔ عادل نے دروازہ کھولا۔ انجانے مرد نے معروف کا پوچھا تو عادل کو سمجھ نہ آیا کہ کون ہے، بس احترام سے انہیں اندر لے آیا۔ گارڈ اور ڈرائیور باہر ہی رکے تھے۔ خاتون کے اشارے پر وہ 3 ٹوکری دروازے کے پاس رکھ کر باہر پلٹ گئے۔ عادل حیرانگی سے سارے منظر دیکھ رہا تھا۔ تب اس نے ممانی اور ماں کو بتایا۔ وہ اندر آ گئیں۔ خاتون رکھ رکھاؤ سے انتہائی وزردار اور باوقار لگ رہی تھی۔ فاخرہ اور نسیم احترام سے انہیں سلام کر کے جانچنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ تب سے وہ مسکرا کر دھیمے انداز میں اس کی حیرتوں کو ختم کرنے کو بولیں۔ میں سید نور بخش شاہ کی بہن سیدہ فاطمہ ہوں، سید العارفین فخر الدین کی بیٹی اور سید امام حمید مرحوم کی بیوہ۔ فاخرہ اور نسیم ابھی تک انہیں حیرت اور استعجاب سے دیکھ رہی تھی کہ ان کے گھر میں کیا کام، کس مقصد کے لیے آئی ہیں۔ میں اپنے بھائی سید نور بخش شاہ کے لیے آپ کی بیٹی معروف کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں، بلکہ آپ اسے بلائیں، میں تو شادی کی تاریخ لے کر جاؤں گی۔ ان کے 2 ٹوک اور حکمیہ انداز پر دونوں بھونچکی رہ گئیں۔ تب نسیم اعتماد کو بحال کر کے بولی، آپ کے آنے کا شکریہ محترمہ، مگر معروف کی بات میرے بیٹے طلال سے ہے، پر آپ کیسے اس طرح ہمارے گھر رشتہ لے کر آئیں، جبکہ آپ نے معروف کو دیکھا تک نہیں۔ نسیم کی بات پر وہ لمحہ بھر کو سوچ کر دھیمے انداز میں بولیں، کچھ دن پہلے یونیورسٹی کی تقریری مقابلہ تھا۔ میرا بھائی نور بخت اپنے دوست کے ساتھ ہاور نعیم کے ساتھ گیا تھا۔ معروف کو دیکھا، اب آپ انکار نہ کریں گے کیونکہ نور بخت کو جس کی تلاش تھی وہ اسے نظر آ گئی۔ آپ معروف کو بلائیں، میں اپنے بھائی کی پسند تو دیکھوں۔ دیکھیں، آپ کو کہا ہے کہ وہ منسوب ہے اور ہم اپنی ذات برادری میں رشتہ کرتے ہیں، پھر معروف کی نسبت طے ہو چکی ہے۔ فاخرہ ان کے رعب و دبدبے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بولی۔ ان کا لہجہ قطعی تھا اور اندر ہی اندر شدید غصے میں مبتلا تھی۔ دوست تو ایسے جما رہی ہیں جیسے قرضہ لینے آئی ہوں۔ نسیم معاملے کی نزاکت دیکھتے ہوئے معروف کو بلانے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جیسے چاند بادلوں سے نکل آیا، کمرہ روشن تر ہو گیا۔ سیدہ فاطمہ اسے دیکھتے ہی ماشاء اللہ چشمے بدور بولی، نور بخش شاہ یوں ہی تو نہیں دل ہار بیٹھا تھا، وہ تھی ہی چاند کا ٹکڑا۔ انہوں نے معروف کو اپنے بالکل قریب بٹھا لیا اور اپنا ایک وزنی طلائی کنگن اور انگوٹھی معروف کے ہاتھ پکڑ کر پہنا دیا، گویا ایک دھماکہ سا ہوا۔ خود معروف اس نئی افادیت پر حیرت زدہ تھی۔ سب کچھ چشم زدن میں ہوا تھا، گو دونوں چیزیں ان کے ہاتھوں میں کھلی تھیں۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ فاخرہ اور نسیم ان خاتون کی حرکتوں پر انتہائی طیش میں آ رہی تھیں۔ معروف دونوں چیزیں اتارنے لگی تو خاتون نے محبت سے اسے روک دیا۔ نہ نہ بیٹا، ایسا نہیں کرتے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر روک دیا، یہ برا شگون ہوتا ہے۔ تب معروف کے مدہوش ہو کر ماں اور ممانی کو دیکھا جو اس سے زیادہ ضبط کا مظاہرہ کر رہی تھیں۔ محترم خاتون، ہم آپ سے عرض کر چکے ہیں کہ معروف میری ہونے والی بہو ہے، پھر بھی آپ زبردستی، یہ ممکن نہیں۔ نسیم ضبط کو تھام کر قدرے تیش سے بولی۔ معروف ان کی حرکتوں پر اتنے غصے میں آئی کہ کھڑی ہو گئی۔ انگوٹھی اور کڑا ان کی گود میں ڈال کر فوراً باہر بھاگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ بچی ہے، سمجھ جائیے، آپ سے رکھیں اور منہ میٹھا کریں۔ انہوں نے اپنے ہمراہ لائے فروٹس کے ٹوکرے اور مٹھائی کی طرف اشارہ کر کے کہا، ہماری امانت آپ کے گھر ہے، امید ہے کہ آپ سمجھداری کا مظاہرہ کریں گے، ورنہ دوسری صورت میں ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔
نور بہت اڑیا ضدی اور من مانی کرنے والا میرا اکلوتا بھائی ہے۔ وہ کھڑی ہو گئیں اور دھمکی امیز آواز میں بولی، جس پر نسیم اور فاخرہ دم بخود رہ گئیں، کچھ بول نہ سکی۔ اللہ حافظ۔ وہ اپنی چادر کندھوں پر ڈالتی انہیں حیران اور پریشان چھوڑ کر متانت سے چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ ماروق کا رو رو کر برا حال تھا۔ گھر کے مرد آئے تو سن کر حیران رہ گئے۔ ایسا کب سنا دیکھا تھا، سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ دلال الگ تیش کھا رہا تھا۔ سب بڑے افتخار کے کمرے میں جمع تھے، اپنی اپنی سوچیں، اپنے اپنے خیالات ایک دوسرے پر واضح کر رہے تھے۔ سب کے دل غصے اور صدمے میں تھے۔ میں تو کہتی ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے ماروق اور طلال کا نکاح کر دیتے۔ رخصتی اس کے پرچے ختم ہونے پر ہم محفوظ ہو جائیں گے اور وہ لوگ بھی صبر سے بیٹھے رہیں گے۔ نسیم نے مشورہ دیا تو افتخار کچھ دیر سوچتے رہے، پھر بولے۔ پریشانی ان کی آواز میں واضح تھی۔ ہونا تو ایسے ہی چاہیے، مگر تم بتا رہی ہو کہ وہ خاتون جس طرح دھمکی دے کر گئیں، اگر ہم نے کچھ ایسا ویسا کر دیا تو وہ ہمارے لیے مسائل کھڑے کر سکتے ہیں، تو کیا ہم ان کی دھمکیوں سے ڈر کر ان کی بات مان لیں؟ نسیم شوہر سے بحث کرنے لگیں۔ ہم ڈر جائیں گے ان کے عہد و دولت اور جائیدادوں سے۔ نسیم تلملا کر بولتی نہیں۔ فاخرہ اس دوران خاموش نہیں، اور طلال بھی۔ ٹھیک ہے، کچھ بھی کریں، مگر انتہائی سوچ سمجھ کر اور راہداری سے۔ فاخرہ کی سوچیں انہیں مارے ڈال رہی تھیں۔ ماروق کا کئی برسوں سے طلال سے رشتہ طے تھا، بس اس کے امتحانات کے بعد شادی متوقع تھی، مگر اب اس نئی عہدات نے سارے گھر کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں مر جاؤں گی مگر اس نواب زادہ سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ ماروق سمرہ کے ساتھ لگی رو رو کر ایک ہی جملہ کہے جا رہی تھی، اور سمرہ کے حواس بھی معطل ہوئے جا رہے تھے۔ طلال کمرے میں آیا تو ماروق سیدھی ہو کر لب کچلتے ہوئے آنسو بہاتی نظر آئی۔ ماروق اس طرح رو کر مسئلے حل نہیں کرتے، وہ افسردگی سے بولا۔ ہاں تو اور کیا، میں بھی اسے یہی سمجھا رہی ہوں۔ سمرہ کی آواز بھی غضبناک تھی۔ تو کیا کروں میں؟ ماروق چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر سسک کر بولی۔ تو طلال کا جی چاہا اسے اپنے اندر چھپا کر کہیں دور چلا جائے، پر بے بسی سوا تھی۔ سمرہ خاموشی سے باہر چلی گئی، مگر ماروق کی سسکیاں اس کی سماعتوں سے ٹکراتی نہیں۔ بہادر بنو ماروق، کمزور پڑنے والوں کو دنیا اور دبا دیتی ہے، اپنی حاکمیت جتاتی ہے۔ طلال اسے سمجھانے لگا۔ فی الحال کچھ دن تم یونیورسٹی مت جاؤ، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ گھر میں بند ہو کر چھپ کر ان لوگوں کو بتا دوں کہ میں ڈر گئی ہوں۔ ماروق آنکھیں صاف کرتے ہوئے تلخی سے بولی۔ میں نے کہا بس کچھ دن۔ طلال اس کی روتی آنکھوں میں جھانک کر بولا۔ جہاں پہلے شرم و حیا کے سائے رقص کرتے تھے، آج وہ نین کٹورے پانیوں سے بھرے تھے۔ چند منٹوں بعد طلال باہر چلا گیا، اور ماروق منہ دھو کر دماغ کو نئے سرے سے تر و تازہ کر کے خود کو سوچنے کے قابل بنانا چاہتی تھی۔ اگلے 4 دن ماروق یونیورسٹی نہ گئی۔ قدرے پرسکون ماحول تھا، ہر طرف خاموشی تھی، گویا امن و چین کا ڈیرا تھا، مگر یہ سکون عارضی ثابت ہوا۔ 2 دن بعد شام سے ذرا پہلے سیدہ فاطمہ شاہ پجاروں سے اتری۔ نور بخت ان کے ہمراہ تھا، مٹھائیوں اور پھلوں کے ٹوکرے ساتھ تھے۔ باوردی ڈرائیور اور گارڈ حسب معمول انجام دہی میں مصروف۔ سید نور بخت شاہ اپنے گوہر مقصود کے ملنے کی پوری امید لیے حشاش بشاش کھڑا تھا۔ شام کے سائے ٹھہرے سمیت دروازہ بجا تو طلال نے کھولا۔ جی، اس نے گارڈ سے پوچھا۔ ان سب کو دیکھتا تو سمجھ گیا کہ کون ہے۔ غائبانہ تعارف تو ہو ہی چکا تھا، لڑنا بھڑنا اور بے عزتی کرنا اس کی شست میں نہ تھا، سو احترام سے انہیں اندر لے آیا، حالانکہ جی چاہ رہا تھا کہ انہیں وہیں کھری کھری سنا کر لوٹا دے۔ وہ کیسے زبردستی اور دباؤ میں آ گئے تھے۔ ڈرائیور ٹوکرے اندر رکھ کر پلٹ گیا۔ معمولی حیثیت کا ڈرائنگ روم کہاں، ان کی 1000 گزوں کی آراستہ حویلیاں، مگر انہیں ان سب سے چندہ غرض نہ تھی۔ مطلب تھا تو صرف ماروق سے۔ فاخرہ، نسیم اور افتخار بھی آ گئے۔ یہ ہے میرا شہزادہ بھائی سید نور بخت شاہ، آپ کا ہونے والا داماد۔ طلال کا چہرہ ان کی بات پر لال ہو گیا، مگر وہ مارے ضبط کے کچھ نہ کر سکا۔ نور بخت کی آنکھیں فاتحانہ انداز میں چمک رہی تھیں، اس کے برعکس نسیم اور فاخرہ غصے اور نفرت سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ افتخار نے انہیں خاموش رہنے کی تنبیہ کی تھی، جس پر وہ فی الحال خاموش تھیں۔ لمحوں بعد افتخار بولے۔ محترم خاتون، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ وہ اتنا ہی بولے تھے کہ ماروق کمرے میں داخل ہوئی۔ پلیز ماموں، گستاخی معاف، باقی بات میں خود کروں گی۔ اس کے پراعتماد انداز پر نہ صرف افتخار چونکے بلکہ اسے محویت سے دیکھنا نور بخت بھی چونکا۔ وہ حسن و خوبصورتی کا دل فریب امتزاج لگ رہی تھی، مگر غصے میں پھنکاری۔ بیٹا تم آرام سے بیٹھو، میں بات کر رہا ہوں نا۔ افتخار اٹھ کر ماروق کے پاس آئے اور اس کا بازو تھام کر اپنے قریب بٹھانے کو بولے، تو ماروق بجائے بیٹھنے کے وہیں کھڑے کھڑے دونوں بھائی بہن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شعلہ بار نظروں سے گھورتی ہوئی نفرت آمیز آواز میں بولی۔ بنا ان سے مرعوب ہوتے ہوئے نور بخت شاہ بری طرح سٹپٹا رہا تھا۔ یہ دیکھیں، غور سے دیکھیں، میرا اور طلال کا نکاح نامہ۔ اس نے ایک فوٹو اسٹیٹ شدہ کاغذ ان کے سامنے جا کر لہراتے ہوئے رکھ دیا۔ میں انسان ہوں، آپ کی غلام نہیں، نہ آپ کی جاگیر، جسے آپ جب چاہیں اپنی ملکیت سمجھ لیں، اپنے اثر و رسوخ سے۔ اور خدا را اب ہمارا پیچھا چھوڑ دیں، ہم کمزور لوگ آپ کے مقابلے کے نہیں ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، آپ کے
کہ ہم پلہ نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ سسکتی ہوئی کمرے سے باہر نکلے گی۔ تب نور بخش شاہ نے بہن کو اٹھنے کا اشارہ کیا اور انتقامی نظروں سے تمام نفوذ پر ایک قہر آلود نگاہ ڈال کر تلخی سے بولا، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ نور بخش نے اتنا یہی کہا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا خود پر ضبط کیے ہوئے پہرے لگاتا دم سے گاڑی میں آ بیٹھا۔ فاطمہ شاہ بھی خاموش اس کے برابر آ کر بیٹھ گئیں۔ اسے ہرگز امید نہ تھی کہ وہ اتنی جلدی ایسا کر گزریں گے۔ اب نور بخش شاہ تھا اور اس کا دماغ جو مکمل طور پر منتقم ہو چکا تھا بالکل سپاٹ چہرہ لیے بیٹھا تھا۔ فاطمہ شاہ کے لیے اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ وہ کس کب سے گزر رہا ہے۔ انہوں نے عزت سے رشتہ ہی تو مانگا تھا، عیش کرتی ان کی بیٹی، اب کیا ہوگا؟ انہیں آنے والے طوفان سے کچھ نہ کچھ اندازہ تھا۔ وہ گھر جا کر بھائی کو سمجھانے کا قصد کیے بیٹھی تھیں۔ شکر ہے جان چھوٹی۔ فاخرہ سینے میں سے سانس خارج کرتے ہوئے بولی۔ اطمینان بھرا لہجہ تھا۔ نسیم بھی ان کی طرف دیکھ کے کھلے دل سے مسکرا دیں۔ پچھلے ماہ سے جو تناؤ، پریشانی اور گمبھیرتا نے ان کو گھیر کر رکھا تھا، اب ہو رہا تھا کہ ایک سکون امیز خاموشی گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ مگر مجھے ڈر سا لگ رہا ہے، افتخار نے خدشے کا اظہار کیا تو طلال سمیت دونوں خواتین کے دل یکبار دہلے۔ کیا مطلب؟ ڈر کیسا؟ اب نسیم نے شوہر کی طرف ناسمجھی سے دیکھتے ہوئے کہا، کہیں وہ کوئی گڑبڑ نہ کر دیں۔ افتخار واقعی ڈرے ہوئے تھے کہ ایسے لوگوں کا کیا اعتبار، کیا کر لیں گے اب وہ؟ فاخرہ نے خوفزدہ نظروں سے بھائی کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، کچھ نہیں کہہ سکتا، بہرحال اب ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ طلال ان کی بات سمجھ گیا۔ معروف اب اس کی ذمہ داری تھی۔ بے شک وہ مضبوط بندھن میں بندھ گئے تھے، مگر خطرہ پھر بھی منڈلاتا محسوس ہو رہا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، اب وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ کچھ دن معروف یونیورسٹی نہ جائے، پھر امتحانات ہو جائیں گے تو رخصتی ہو جائے گی۔ نسیم نے اپنے تئیں اچھا مشورہ دیا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اسے کہو ابھی گھر ہی رہیں۔ یوں کچھ اور تجاویز اور مشوروں کے سبب سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے چلے گئے۔ طلال کا جی چاہ رہا تھا کہ معروف سے ابھی ڈھیروں باتیں کرے، مگر اب رات خاصی ہو چکی تھی، سو وہ اطمینان بھرا دل لیے سونے کے لیے بستر پر آ گیا کہ خوابوں میں بھی تو معروف کا ساتھ ہی تھا جہاں وہ دونوں تھے۔ 2-4 دن آسانی سے گزر گئے۔ راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ اگلے ہفتے معروف کے پرچے شروع ہونے والے تھے۔ اب وہ سب کچھ بھلا کر فائنل ایگزام کی تیاری کر رہی تھی۔ طلال ساتھ ہوتا تو وہمیں اور خدشات ہوا بن کر اڑ جاتے تھے۔ معروف بہت خوش تھی۔ جو ہو چکا تھا بھیانک سمجھ کر بھلا چکی تھی۔ اف، یہ بیٹری بھی ابھی ختم ہونا تھی۔ آخری پیپر دے کر وہ باہر آئی۔ سیکنڈ شفٹ کام آخری پیپر تھا۔ علاقہ بھی خاصا دور تھا۔ کافی طالب علم جا چکے تھے۔ شام سر پہ تھی، حالانکہ ابھی 5 ہی بجے تھے۔ اس وقت سردیوں کی شام رات کا منظر پیش کر رہی تھی۔ باہر آ کر وہ طلال کا انتظار کرنے لگی۔ ادھر طلال برابر رابطہ کر رہا تھا، مگر معروف کا فون بن جا رہا تھا۔ اس کی موٹر بائیک پنچر ہو گئی تھی۔ وہ اب رکشے میں آ رہا تھا، مگر راستے میں ٹریفک جام ہونے کے سبب لیٹ ہو رہا تھا۔ پھر معروف فون بھی نہ سن پا رہی تھی۔ صبح بجلی نہ تھی، چارجنگ مکمل نہ ہوئی تھی، سو اس وقت مکمل بند ہو چکا تھا اس کا موبائل۔ طلال آ ہی رہا ہوگا، اسے تسلی تھی، کیونکہ وہی تو آتا تھا روزانہ اسے لیے۔ معروف یوں ہی روڈ پر چلنے لگی کہ یکدم ایک کالے رنگ کی گاڑی اس کے برابر رکی۔ وہ ٹھٹک کر رکی۔ بیگ پر گرفت مضبوط کی۔ آنن فانن نکلنے والے نے اس کی ناک پر رومال رکھا اور اسے تیزی سے گاڑی میں ڈالا۔ یہ جا وہ جا والا معاملہ ہوا۔ ماں ہوش و خود سے بیگانہ ہو چکی تھی، جو پچھلی سیٹ پر بے ہوش ہو کر نیم جاں پڑی تھی۔ 15 منٹ بعد طلال گھبرایا ہوا رکشے سے نکلا۔ یونی تقریباً خالی ہو چکی تھی۔ وہ اندر باہر پاگلوں کی طرح اسے تلاش کر رہا تھا۔ کلاسز بند ہو رہی تھیں۔ یوں بھی 1 گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا تھا۔ سخت سردی میں بھی اسے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ کوئی رابطہ نہ ہو رہا تھا۔ جلدی سے گھر پہنچا بھیا نسیم نے بتایا کہ وہ ابھی تک گھر نہیں آئی تھی۔ وہ مزید پریشان ہوا۔ ایک بار پھر یونی کے اندر جا کر پوچھ گچھ کی، مگر بے سود۔ ناچار وہ گھر آ گیا۔ معروف گھر بھی نہ آئی تھی۔ اف، کیسی قیامت خیز گھڑیاں تھیں۔ 2-4 صحیحنوں سے معلوم بھی کیا، مگر مایوسی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ فاخرہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ افتخار اور نسیم الگ اس صورتحال سے پریشان تھے۔ سمرا اور عادل ہر آہٹ پر دروازے کو چونک کر دیکھتے۔ سبھی چکراتے دماغ کے ساتھ مختلف باتیں سوچ رہے تھے کہ کہیں سے کوئی معجزہ ہو جائے اور ماں ابھی گھر آ جائے۔ رات دھیرے دھیرے غمناک سسکیاں بھرتے گزر رہی تھی۔ سب کو مکمل یقین ہو چکا تھا کہ معروف اغوا ہو چکی ہے، اور اغوا کرنے والا کوئی اور نہیں، صرف نور بخش شاہ ہی ہے، اور اس سے ٹکر لینا آسان نہیں۔ اپنی بدنامی الگ، کیا کریں کیا نہ کریں، ان کا کوئی بھی اثر و رسوخ نہ تھا۔ وہ تو سیدھے سادے اپنے کام سے کام رکھنے والے لوگ تھے۔ ایسی صورتحال کے بارے میں تو کبھی گمان بھی نہ تھا۔ طلال کا بس نہ چل رہا تھا کہ نور بخت کا گلا دبا دے یا گولی مار دے، کہ اس نے اپنے کہے کو کیسے سچ کر دکھایا تھا۔ اب کیا کریں؟ رات بھر کوئی نہ سو سکا۔ اشک بہا کر خواتین کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ سکھ تو جیسے زندگی سے دور ہو چکا تھا، اور دکھوں نے اپنے پنجے گاڑے تھے۔ کیسی قیامت کی رات تھی۔ معروف کو نہ آنا تھا، نہ آئی۔
سن ہوتے دماغ اور سختی سے بند آنکھوں کو اس نے بمشکل کھولا۔ انجانی جگہ لیٹے لیٹے یوں ہی ادھر ادھر دیکھا تو یکدم اٹھ بیٹھی۔ اگلے چند منٹوں میں سارے حسات جاگ گئیں۔ بہت بڑا کمرہ، قیمتی ساز و سامان سے آراستہ، قیمتی فرنیچر، نفیس پردے، درمیانی میز پر اس کا بیگ اور فائل رکھے تھے۔ میں کہاں ہوں؟ اپنی بے ترتیب چادر درست کرتی اور اٹھنے لگی۔ اغواں ہاں، اسے جیسے سب کچھ یاد آ گیا۔ وہ پردے ہٹا کر کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ آہنی گرل کے پار دور تک سبزے کا راج تھا۔ اس نے دوڑ کر بیگ اٹھایا، سبھی کچھ تھا سوائے موبائل کے۔ دوبارہ آ کر سارے کمرے کا سر نو جائزہ لیا۔ دروازہ کھولنے کی صحیح نہ کام کی۔ کھڑکی کے پار آہنی گرل لگی تھی۔ ہر طرف سے نکلنے کا راستہ بے سود تھا۔ ایک دروازہ کھولا تو واش روم کا تھا۔ اس کے اندر بھی روشن دان جال سے ڈھکا تھا۔ پانی کے چھینٹے مارے اس کو مکمل حواسوں میں کیا۔ باہر آئی، روم ریفریجریٹر میں فروٹس جوسز کے کئی ٹین موجود تھے۔ جانے کون سی جگہ تھی؟ وہ یک بیڈ پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ بھوک لگ رہی تھی مگر ابھی وہ کچھ بھی کھانا نہ چاہتی تھی۔ پھر دوڑ کر دروازہ پیٹنے لگی اور چیختے چیختے اس کی آواز بیٹھ گئی۔ کھڑکی کی طرف منہ کر کے کوئی ہے؟ خدا کے لیے مجھے نکالو۔ آنسوؤں کی قطاریں گالوں پر اترنے لگیں۔ اس کے اندر اضطرابی کیفیت تھی، بے بسی ڈیرے جمائے بیٹھی تھی۔ نکلنے کی کوئی تدبیر سمجھ نہ آ رہی تھی۔ نور بخت شاہ کے لیے جتنی بددعائیں کر سکتی تھی کر رہی تھی کہ 15-20 منٹ کے بعد دروازہ ایک کھٹکے سے کھلا۔ ماروخ نے چادر اپنے گرد اچھی طرح لپیٹی۔ ادھر ادھیڑ عمر مگر کرخت چہرہ، مضبوط قد و قامت کا آدمی اندر آیا۔ گن اس کے کندھے پر لٹک رہی تھی اور ہاتھ میں ٹرے تھی۔ میں کہاں ہوں؟ کون لایا ہے مجھے؟ خدارا مجھے باہر جانے دو، گھر جانے دو۔ ماروخ اس کے سامنے جا کر گڑ گڑا کر رونے لگی مگر وہ تو جیسے گونگا بہرا بنا کھڑا تھا۔ ٹرے بستر پر رکھ کر پلٹ گیا۔ شمشیر خان واقعی گونگا بہرا تھا مگر دیکھتا سمجھتا سب تھا۔ نور بخت کا خاص آدمی تھا، قابل بھروسہ اور سخت جان۔ وہ پلٹ گیا، دروازہ اسی طرح بند ہو گیا۔ ماروخ بے بس ہو کر دیکھا۔ خوان پوش ہٹایا تو ٹرے میں پراٹھے، آملیٹ، آلو کی بھجیا اور چائے کا مگ تھا، ساتھ پانی کی بوتل۔ روتے ہوئے اس نے سب دیکھا۔ وہ بھوک سے جاں بلب ہو رہی تھی۔ لمحہ بھر کو سوچا، پھر کھانے لگی کہ توانائی ملے گی تو دماغ بھی سوچنے کے قابل ہوگا۔ پورے گھر پہ جیسے قیامت ٹوٹ چکی تھی۔ کافی جگہوں سے مناسب انداز میں معلوم کروایا گیا مگر مایوسی کے سوا کچھ نہ تھا۔ آنکھیں آنسو بہا بہا کر خشک ہو گئی تھیں۔ افتخار اور طلال کا دماغ بھی معاف ہو چکا تھا۔ عادل چہرہ بصورے خاموش رہتا۔ ہائے ان کمبختوں کا کیا بگاڑا تھا ہم نے جو ہم پر یہ قہر توڑا انہوں نے ہم پہ۔ فاخرہ کے دردناک مین کلیجے شک کرتے۔ پولیس سے مدد لینا فضول تھا، بدنامی ہی بدنامی۔ دبے پاؤں چلی آ رہی تھی۔ ابو جب ہمیں اصل بندے کا پتہ ہے تو پھر کیوں نہ ہم اس کے خلاف FIR کٹوائیں۔ طلال ایک دم جوش میں آ کر بولا۔ ماروخ اس کی محبت تھی، منقوہ تھی، وہ کیسے نہ تیش کھاتا۔ پولیس ان بڑے لوگوں پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتی۔ طلال بیٹا تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے اس نہج پہ نہ سوچا ہو، اگر عمل نہ کر سکا تھا۔ وہ انتہائی افسردگی اور زدگی سے بولے۔ بے کسی سوا تھی تو ہم کیا کریں؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ماروخ کے آنے کا انتظار کریں اور پتہ نہیں وہ آتی بھی ہے کہ نہیں۔ طلال مٹھیاں بھیج کر بولا۔ ہوش سے کام لو، یہ وقت جوش میں آنے کا نہیں ہے۔ افتخار کی آواز دھیمی اور تکلیف دہ تھی۔ فاخرہ اور نسیم کی سسکیاں جاری تھیں۔ سمرا الگ اشک شوئی میں لگی تھی۔ طوفان تھا کہ اس کی شدت بڑھتی جا رہی تھی اور دل میں غم کے بسیرے کا مکمل راج تھا۔ رات اپنی پوری سیاہی کے ساتھ ان کی قسمتوں پر حاوی تھی۔ درد بھرے دل سے وہ کھانا کھا کر ایک بار پھر پورے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کہیں سے بھی نکلنے کا راستہ نہ تھا۔ بالفرض وہ اس کمرے سے نکل بھی جاتی تو کیا باہر آسانی سے جا سکتی تھی؟ اسے کھانا دے کر جانے والے شخص کے کندھے پر لٹکی بندوق اور اس کے شفاف چہرے پر پھیلی صفاقی واضح تھی۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر وہ سسک اٹھی۔ اٹھ کر تھوڑا سا پانی پیا، پھر سوچوں نے دماغ جکڑ لیا۔ 2 گھنٹے یوں ہی گزر گئے۔ خاموشی، بے بسی اور بے آواز۔ کبھی کھڑکی کی طرف منہ کر کے زور زور سے چلانے لگتی۔ مجھے نکالو، کوئی ہے؟ خدا کے لیے مجھے نکالو۔ ماروخ کا گلا بیٹھ گیا تھا، ہچکی بندھ گئی تھی۔ وہ واپس بستر پر آ بیٹھی۔ ادھر صبح ہوئی تو رات والی سیاہی ہی لپٹی ہوئی نمودار ہوئی۔ ماروخ نہ تھی، سب کچھ ویسے کا ویسا تھا۔ جاں بلب ہوتی روحوں کو سمرا نے زبردستی چائے پلائی۔ فاخرہ نسیم مردہ ہو رہی تھی۔
وہ پہلے ہی شوگر اور بلڈ پریشر کی مریضہ تھی، حالت عجیب ہو رہی تھی ان کی۔ خود کو سنبھالو فاخرہ نسیم انہیں ساتھ لگ گئے سمجھانے لگی، مگر انہیں قرار کیسے آتا۔ تب طلال نے سکون کی گولی انہیں کھلائی اور انہیں کمبل اڑا کر باہر آ گئے۔ دن کے 10 بج رہے تھے۔ تم دکان پر جاؤ، میں آج گھر رہوں گا، افتخار نے طلال سے کہا تو وہ چونک گیا۔ گھر میں اتنا بڑا مسئلہ تھا اور یہ تم جاؤ، لوگ جانے کیا قیاس کریں، میں کچھ کرتا ہوں۔ افتخار کچھ دیر سوچنے کے بعد آہستگی سے بولے تو طلال دل پہ ہاتھ رکھ کر دکان پر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ سارا دن ماں رخ کے خیال میں گزرا، دکانداری بھی ٹھیک سے نہ ہو سکی تھی۔ کئی بار گھر فون کر کے معلوم کیا مگر مایوسی ہی مایوسی رہی۔ دن گزرنے کے بعد وہ گھر آیا تو وہیں در و دیوار پر مکمل سیاہشت کا پہرا تھا۔ قیامت خیز پریشانی نے استقبال کیا، سسکیوں کی آوازوں نے دل بے قرار کر ڈالا۔ بے بسی سے وہ بستر پر آن گرا، ذہن یہی سوچے جا رہا تھا جانے معروف کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ آنسو خشک ہو گئے تھے، صبح سے دوپہر ہو گئی، سر الگ پھٹا جا رہا تھا، آنکھیں ویرانی کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ ایک بار پھر وہی سفاک بندہ کھانے کی ٹرے لایا۔ معروف نے خود کو اچھی طرح چادر میں لپیٹ لیا تھا مگر وہ اس کی طرف توجہ کیے بنا ٹرے رکھ کر باہر چلا گیا۔ وویلا چیخو پکار بے سود تھی۔ معروف کے ہاتھ دھو کر تھوڑا سا کھانا کھا کر ٹرے پرے کھسکا دی اور پھر سے دل کی دہائی دیتی دھڑکنوں پہ کان کیا دھرے اشک بہانے نکلے۔ دن شام کا آنچل اوڑھنے کو بے تاب تھا۔ پردہ ہٹایا تو شفق کی لالی نے سارا ماحول گلابی کر دیا تھا۔ معروف پردہ چھوڑ کر کھڑکی سے ہٹ گئی کہ یکدم دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ معروف کی ساری ہستی گویا ہل گئی۔ آنے والا جو تھا معروف اسے اچھی طرح پہچانتی تھی، اسے پتہ تھا کوئی اور نہیں سوائے نور بخت کہ اب وہ نکاح شدہ تھی۔ اس لیے حد تک خود کو محفوظ تصور کر رہی تھی کہ نور بخت اتنا کم ظرف تو نہ ہوگا کہ کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالے گا۔ یہ اس کے منصب و جاہ و جلال کے خلاف بات تھی۔ وہ اندر آ چکا تھا اپنی پوری وجاہت کے ہمراہ جس پہ اسے ناز تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا اور بھرپور نظروں سے حسن سوگوار کو دیکھا جس پر معروف کے انتہائی نفرت سے اس کی جانب دیکھا۔ نور بخت کی آنکھوں میں فاتحہ چمکتی جو معروف کے اندر مزید نفرت بھر گئی۔ تم انتہائی گھٹیا اور بےغیرت انسان ہو۔ معروف اس کے عہدے، منصب، رتبے اور امارت کو پس پش ڈال کر شعلہ بار نظروں سے اسے گھورتی حقارت سے بولی۔ تب لمحہ بھر کو نور بخت کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہوئی مگر وہ ضبط کر کے وہی ازلی دل لوٹ لینے والی سحر افنی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا چکا تھا۔ میری مردانگی پہ کاری ضرب لگائی تھی تم نے، وہ واسکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر 2 قدم آگے بڑھ کر ٹھنڈے لہجے میں بولا۔ مجھے چیلنج کرنے والوں کا یہی انجام ہوا کرتا ہے۔ اینی وے تم میری ہو اور میرے لیے ہی بنی ہو، یاد رکھنا بس دن اور انتظار کرو اور یہاں سے جانے کا سوچنا بھی بند۔ یہ خام خیالی ہوگی تمہاری یہاں سے نکلنا۔ اور ہاں ذرا دیر وہ رکا، سنو، وہ نور بخت شاہ ہی ہوگا جو تمہیں اپنا بنائے گا۔ جو دل میں بس جاتے ہیں انہیں دل سے نکالنا ناممکن ہوتا ہے، وہ تو بس دل میں بس جایا کرتے ہیں۔ اتنی محبت تھی اس کے لہجے میں جو معروف کے اندر شرار برپا کر گئی۔ صبر سے اس کی بکواس سننے کے بعد نرمی سے بولی، میں طلال کی منقوہ ہوں، اگر تم نے کچھ غلط کرنے کی کوشش کی تو میں اپنی جان دے دوں گی، مجھے تم کمزور مت سمجھنا۔ معروف اپنی بے کسی اور بے بسی عیاں کیے بغیر خود اعتمادی سے بولی۔ جواب میں اس کا جاندار کہکہ معروف کو بری طرح تپا گیا۔ رخصتی تو نہیں ہوئی نا؟ وہ اس کی جانب قدر جھک کر بولا تو معروف کو بھرپور احساس ہوا کہ وہ کسی پرکٹے پرندے کی طرح صحت کی آغوش میں ہے اور یہ احساس جان لیوا ہی ثابت ہوا تھا۔ یہاں عیش سے رہو، کھاؤ پیو، کل تمہارے لیے کچھ کپڑے بھی لیتا آؤں گا اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک بتا دو۔ وہ ایسے پوچھا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اور ان کے مابین گہرا دوستانہ تعلق ہے۔ زہر لا دو مجھے، ماہنور نے ایک سسکی بھری اور ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر زار زار رو پڑی۔ نہ ایسا غضب نہیں کرنا، ابھی مجھے حق نہیں ہے کہ تمہارے آنسو اپنی پوروں پہ چن سکوں، پلیز اس طرح مت رو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ بے قرار لہجے میں بولتا تاسف سے اسے دیکھتا کمرے سے باہر نکل گیا اور معروف اس صورتحال پر معاف دماغ کے ساتھ سر تھام کر بیٹھے رہی۔ دن سے رات ہو گئی، 2 قیامت خیز راتیں معروف کو گے 2 راتیں گزر چکی تھیں۔ افتخار جس قدر سوچتے اسی قدر الجھتے، کوئی سرا ہاتھ نہ آتا، پولیس سے کسی صورت رابطہ نہ کر سکتے تھے، بدنامی ہی بدنامی تھی، آخر کریں تو کیا کریں۔ فاخرہ مستقل بستر سے لگ گئی تھی، 5 دن گزر گئے، مایوسی تھی کہ دبے پاؤں گھر کے در و دیوار پر پوری طرح قابض ہو چکی تھی، دل میں وسوسے اور خیالات نے الگ دماغ کو جکڑ رکھا تھا۔ چھٹے دن شام کو اداس اسٹور پر بیٹھا سوچوں میں گم تھا کہ اس کا موبائل بج اٹھا، انجانا نمبر دیکھ کر اس نے کچھ سوچا پھر آن کر لیا۔ دوسری جانب نور بخت شاہ تھا، جب اس نے تعارف کروایا تو طلال غیظ و غضب کا شکار ہو گیا اور جو منہ میں آیا بکتا گیا۔ ٹھنڈے ہو جاؤ اور غور سے میری بات سنو، معروف میرے قبضے میں ہے اور اس کی رہائی کا معاوضہ یہ ہے کہ تم اسے فوری طلاق دے دو۔
کیا اس کے بے سروپا بات پر طلال کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا؟ بند کرو اپنی بکواس، وڈیرے ہو گئے تم اپنے گھر کے۔ طلال اسے خوب برا بھلا کہنے لگا۔ معروف کو فوراً گھر بھیجو، ذلیل انسان، جو کہا ہے اس پر عمل کرو اور اس کے بدلے تمہیں اتنا کچھ ملے گا کہ خواب میں بھی تم نے یہ نہ سوچا ہوگا۔ 2 دن ہیں تمہارے پاس، ورنہ معروف تم سے خلا لے گی اور تم 50 لاکھ سے بھی جاؤ گے۔ ہاں، معاوضہ بڑھ بھی سکتا ہے، تم بولی لگاؤ۔ نیچ کمینے گھٹیا، میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ طلال کے درست لہجے پر نور بخت کا جاندار کہکہ بلند ہوا۔ جاؤ، یہ بھی شوق پورا کر ڈالو۔ 2 دن ہیں تمہارے پاس، 60 لاکھ منظور ہو تو اسی نمبر پر بات کر لینا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے فون یکدم بند کر ڈالا۔ طلال کے منہ سے مغالطات کا ایک طوفان برآمد ہوا۔ اس نے اٹھ کر پانی پیا، پھر سکون سے بیٹھ کر اس نئی افادات کے بارے میں سوچنے لگا۔ 10-15 منٹ بعد اس کے حواس بحال ہوئے۔ 1-2 گاہک بھی آگے، انہیں نپٹا کر وہ سٹور بند کر کے گھر آنے لگا۔ راستے بھر وہ الجھتا رہا، کئی بار بائیک لڑکھڑائی۔ نور بخت معروف کو کسی صورت نہ چھوڑے گا، اتنا اندازہ تو اسے ہو چکا تھا، اسی لیے تو وہ اب نئی چال چل رہا تھا۔ گھر آ کر وہ گمسم سا کمرے میں آ گیا۔ سمرا کھانے کا پوچھنے آئی تو اس نے سر درد کا بہانہ کر دیا اور سونے کی اداکاری کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد افتخار اس کے پاس آئے۔ طلال ابھی کسی سے کوئی بات نہ کرنا چاہتا تھا۔ کھانا کھا کر دوائی لے لو، پھر سو جاؤ، وہ محبت سے بولے تو اس نے سر ہلا دیا۔ ابو کچھ کیا آپ نے؟ اس کے پوچھنے پر مایوسی ان کے چہرے پر واضح ہو گئی۔ کیا کریں ابو، وہ ان کی طرف اداسی سے دیکھ کر بولا۔ رب پہ بھروسہ رکھو۔ افتخار اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے بولے اور اسے تسلی دے کر باہر چلے گئے۔ کھانا کھا کر چائے پی، نیند کوسوں دور تھی۔ 60 لاکھ شیطان اپنا کام کرنا شروع کر رہا تھا۔ طلال کے وہم و گمان میں بھی اتنی رقم نہ تھی، نہ وہ حلال طریقے سے اتنا کما سکتا تھا۔ معروف اگر آ بھی جاتی ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ پاک و پوتر ہوگی؟ اسے نور بخت نے چھوڑا بھی ہوگا، شیطان اسے مسلسل اکسا رہا تھا۔ وہ اغوا ہوئی ہے، اپنی مرضی سے نہیں، یہ دماغ کی دلیل اسے بودھی لگی۔ گئی ہیں یا اغوا ہوئی ہیں، میرے لیے تو وہ باسی پھول بن چکی ہے۔ جب بھی آئی کیا ثبوت ہوگا اس کے پاس اپنی پرچھائی کا؟ میں ایسی لڑکی کو کیوں کر قبول کروں جو کئی راتیں گھر سے باہر ایک غیر مرد کے قبضے میں رہی اور خود کو پاک باز کہلاتی ہو؟ نہیں، کبھی نہیں۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ رات کے اس پہر شیطان پوری طرح اس کے دل و دماغ پر قابض ہو کر اپنا رنگ جما رہا تھا۔ دوسری طرف پرکشش رقم تھی جو آسودہ زندگی گزارنے کے لیے بہت بڑی رقم تھی۔ تم معروف کو طلاق دے دو، طلاق دے دو۔ شیطان کا وار کامیاب رہا۔ طلال پر معروف کی محبت کا کچا رنگ اتر رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ہلکا پھلکا ہو رہا ہو۔ اتنے دنوں کے ذہنی بوجھ اور تناؤ کے بعد ایک فیصلہ کر کے، ایک نتیجے پر پہنچ کے، یہ سوچے بنا کہ وہ بے قصور ہے، اس کے طلاق دینے پر گھر میں کیا رد عمل ہوگا، مگر اسے چندہ پرواہ نہ تھی۔ وہ خود غرض بن گیا تھا جو صرف اپنے فائدے کا سوچتا ہے۔ یہ تو سچ تھا کہ وہ نور بخت کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ اتنے دنوں میں آخر وہ سب کر ہی کیا پائے ہیں؟ دولت محبت پر غالب آ گئی تھی، نہ معروف کو قبول کر سکتا تھا، نہ نور بخت سے پنگا لے سکتا تھا۔ پھر اسے فیصلہ کرنے میں کوئی رکاوٹ محسوس نہ ہوئی۔ رو رو کر معروف کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ چند 6 دن راتیں گزرنے کے بعد وہ مکمل طور پر مایوس ہو چکی تھی۔ اس کے سامنے بیڈ پر رنگ برنگے شاپنگ بیگز کا ڈھیر تھا، جن میں گفٹس، کپڑے، قیمتی جوتے اور نہ جانے کیا کیا تھا۔ معروف نے ہاتھ لگا کر بھی نہ دیکھا تھا۔ یاسیت وفا امیدی کے سمندر میں غوطے کھا کھا کر ابھر رہی تھی۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اپنی موت آپ مر گئی تھی۔ بے بسی آنسو کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ اسے اب کوئی امید نہ تھی اس زندان سے نکلنے کی۔ گھر والے بھی کیا کر سکتے تھے؟ نور بخت کے ہاتھ لمبے تھے، یہ لوگ تو قتل کروا کے بھی صاف بچ جاتے۔ کیا کروں کیا کروں، سوچ کر الجھتی اور سوتی رہتی۔ یہاں کمرے میں رات دن کا فرق بھی معلوم نہ ہوتا تھا۔ کھانا مل جاتا، وہ زندہ رہنے کو کھا لیتی۔ کھڑکی کے پردے ہٹا کر باہر کا منظر دیکھتی تو اندازہ ہوتا اس وقت بھی شام کے بعد کا منظر تھا۔ سرخی لیے اندھیرا دن کی روشنی کو نگل رہا تھا۔ سخت سردی۔ معروف وحشت زدہ ہو کر پلٹ آئی کہ دروازے پر مخصوص دستک ہوئی۔ اس نے چادر کو اپنے گرد اچھی طرح لپیٹ لیا تھا اور آنے والے نور بخت کو حقارت سے دیکھا۔ وہ فاتحانہ مسکراہٹ لیے آگے بڑھتا آیا، یہاں تک اس کے اور معروف کے درمیان چند قدم کا فاصلہ رہ گیا۔ معروف ذرا پیچھے ہٹی تو نور بخت نے اس کی کامتی کلائی پکڑی، جیسے چھڑانے کی صحیح ناکام میں معروف کے اشک بہہ نکلے۔ ایک غیر مرد اور اس کا آہنی نازک ہاتھ پہ گرفت۔ چھوڑو چھوڑو مجھے، وہ یکدم چلائی تو نور بخت نے نرمی سے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ مقابلہ کرو تو اپنے جیسوں کے ساتھ، مجھ بے بس لاچار سے معرکہ جتنا تمہاری جیت نہیں، شکست ہے۔ وہ ہاتھ کی پشت سے آنکھیں رگڑتے ہوئے بولی اور اس کی آواز میں دھاڑ تھی، نفرت تھی۔ تمہاری یہی ادائیں تو بھا گئیں مجھے، تمہارا بولنا اور نڈر ہو کر بولنا ہی تو مجھے پاگل کر گیا ہے۔ محبت یوں ہی نہیں ہو جاتی، دل آ گیا ہے تم پر۔ وہ اس کی جانب ذرا جھک کر بولا تو معروف کا جی چاہا اس کا سر پھوڑ دے یا خود کو کہیں گم کر دے، زمین پھٹے یا اور سما جائے۔ اینی وے یہ سامان ہے تمہارے لیے، جسے تم نے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔
کیا، عیش کرو۔ وہ کہتا ہوا جانے کو پلٹا، خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دو، کیا بگاڑا ہے تمہارا میں نے، میرا نکاح ہو چکا ہے، تمہیں رب کا واسطہ۔ معروف بولتے بولتے ایک بار پھر گلے گیر ہو کر زاروں قطار رو پڑی۔ کچھ دنوں کی بات ہے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، خود کو ہلکان مت کرو اور میری محبت کو سمجھو نادان لڑکی۔ لہجے میں نرماہٹ لیے وہ اسے بغور دیکھتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ معروف کی سسکیاں اس کا پیچھا کرتی رہیں، اس کے آنسو نور بخت کو تکلیف دے رہے تھے، مگر ابھی وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہ تھا۔ بہت سوچنے کے بعد وہ آج تازہ دم تھا۔ 1 کروڑ معمولی رقم نہیں تھی، وہ تو کئی معروف قربان کر سکتا تھا۔ طلال کے اندر خود غرضی نے پوری طرح پنجے گاڑ دیے تھے۔ گھر والوں کا اب سامنا کرنا تھا، خود کو تیار کر لیا تھا، بلکہ اس کے کیوں پر یہ سوچ کر ہی استحضاء ہنسی آگئی کہ پہلا اغوا کار دیکھا ہے جو بجائے رقم وصول کرنے کے رقم دے رہا ہے۔ وہ مطمئن ہو کر تیار ہو کر ناشتہ کرنے آ گیا۔ سمرا نے آملیٹ پراٹھا اس کے سامنے رکھا، پرسوچ انداز میں چائے پی رہے تھے، سب خاموش تھے۔ طلال نے ناشتے سے بھرپور انصاف کیا اور مناسب الفاظ کا چناؤ کرنے لگا۔ سمرا بھی ناشتہ کرنے لگی۔ فخرہ اور نسیم پہلے ہی کر چکی تھی۔ فخرہ کمرے میں تھی جبکہ نسیم چائے پی رہی تھی۔ ابو میں نے بات کرنی ہے ایک، وہ آخری گھونٹ لے کر کپ رکھتے ہوئے بولا۔ افتخار پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہاں کہو، وہ اپنی سوچوں کے بھنور سے نکل کر بولے۔ میں اب معروف سے شادی نہیں کر سکتا، اسے گئے ہوئے اتنے دن ہو گئے ہیں، اس لیے اسے اب قبول کرنا مشکل ہے۔ میں نے سوچا ہے کہ اسے طلاق دے کر اس جھنجٹ سے نکلوں۔ کیا؟ افتخار ایک دم کھڑے ہو گئے اور غصے سے چلائے تھے۔ صدمہ الگ تھا۔ آرام سے ابو، میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ وہ اتنے سکون سے بول رہا تھا کہ نسیم کا ہاتھ وہیں کا وہیں رک گیا اور سمرا بھائی کی ذہنی حالت پہ شبہ کرنے لگی کہ اسے اچانک ہوا کیا۔ ہوش میں تو ہو تم؟ نسیم کا رد عمل شدید تر تھا، وہ حقیقت میں تلخ ہو کر بولی تھی۔ پہلے ہی سانحات اور صدمات کا کم تھے۔ جواب: طلال، فاخرہ پہلے ہی صدمے سے چور ہے، اسے جیتے جی مارنا چاہتے ہو تم؟ نسیم حقیقت میں انتہائی تلخ ہو کر بولی تھی۔ آپ سب بھی اپنی جگہ درست سوچ رکھتے ہیں، مگر میں ایسی لڑکی کو ہرگز ہرگز قبول نہیں کر سکتا جو کئی راتیں باہر گزار کر آئی ہو۔ مجھے اس کی پارسائی اور پاکیزگی پہ شک ہونے لگا ہے۔ طلال حقارت سے بولا تو سمرا ناشتہ ادھورا چھوڑ کر روتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ کر بھاگتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ طلال بیٹا، تمہیں معروف کے بارے میں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھے خود سے زیادہ اس پر اعتماد ہے۔ وہ مر سکتی ہے مگر اپنی عزت و ناموس پر آنچ نہیں آنے دے گی۔ افتخار اس کے برعکس آرام سے بولے تھے۔ ابو، یہ سب کتابی باتیں ہیں، آپ کو میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا، میں کاغذات تیار کروا رہا ہوں، مجھے بس یہی کہنا تھا۔ وہ کہتا ہوا جلدی سے کھڑا ہو گیا اور بائک کی چابیاں اٹھائے اسٹور کی جانب چل دیا۔ افتخار اور نسیم بت بنے بیٹھے رہے، بجائے یہ کہ وہ ہماری ہمدردی کرتا، الٹا انہیں غم کے سمندر میں دھکیل کر چلا گیا تھا۔ نسیم دوپٹہ آنکھوں پہ رکھے سسک رہی تھی۔ انہیں طلال سے یہ امید نہ تھی، اس نے اچھا تھا کہ وہ معروف کی شادی نور بخت سے ہی کر دیتی، اپنے لہو نے ہی بے وفائی اور بے مروتی دکھا دی۔ طلال کو سمجھنا فضول تھا۔ اب مسئلہ بیمار پڑی فاخرہ کو سنبھالنے کا تھا، جو نہ جانے اس دھماکہ خیز خبر کے بعد سنبھلتی بھی ہے کہ نہیں۔ 2 گھنٹے اسٹور پر بیٹھنے کے بعد وہ سیدھا کورٹ گیا، کاغذات تیار کروائے۔ اب اصل معاملات نور بخت سے طے کرنے تھے، جو رازداری سے سارے کام کرنے تھے، کہیں وہ مجھے بیوقوف نہ بنا رہا ہو۔ طلال کا ذہن پچھلے کئی دنوں سے اسی نہج پر انہی معاملات میں اٹکا اور الجھا ہوا تھا۔ سپہر تک اس نے اپنے سارے کام کر لیے تھے۔ تسلی کے بعد نور بخت کو دھڑکتے دل سے کال کی۔ رسمی سلام کے بعد طلال نے دو ٹوک انداز میں کاروباری لہجہ اختیار کرتے ہوئے اپنا مطالبہ اس کے سامنے رکھا۔ مجھے منظور ہے، مگر میں 1 کروڑ سے ایک پیسہ کم نہ لوں گا۔ طلال سفاکی سے معروف کی قیمت لگا رہا تھا۔ ادھر نور بخت شاہ کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ اتر آئی۔ اسے یقین تھا کہ طلال جیسا لالچی انسان اس طرح کا سودا کرے گا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، اپنا اکاؤنٹ نمبر سینڈ کرو، ابھی صرف 20 لاکھ ملیں گے، باقی کام ہو جانے کے بعد۔ سنو، اگر تم نے کسی قسم کی کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو معروف سے تو تعلق ختم سمجھو، رقم سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ نور بخت نے انتہائی سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا۔ میں رقم ملتے ہی زبانی آپ کے فون پر معروف کو طلاق دوں گا، آپ کے سامنے، اور پھر جلد ہی کاغذات بھی اسے مل جائیں گے۔ اوکے۔ نور بخت نے اتنا کہہ کر کھٹ سے فون بند کر دیا اور طلال آنے والے دنوں کی منصوبہ بندی کرنے لگا۔ 1 گھنٹے بعد اس کے اکاؤنٹ میں 20 لاکھ کی رقم منتقل ہو چکی تھی۔ طلال کا جی چاہ رہا تھا کہ لڈیاں ڈالے۔ اس کا اگلا پلان دبئی جانے کا تھا، جہاں وہ کب سے جانے کی کوشش کر رہا تھا، جو اب آسان ہوتا نظر آ رہا تھا۔ لالچ کی کوئی حد نہیں، بلکہ لالچ تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ زیر لب مسکراتا اس معمولی اسٹور کو تحقیر آمیز نظروں سے دیکھتا اٹھ کر بند کرنے لگا کہ نور بخت کا فون آ گیا اور وہ اسے اگلا پلان بتا رہا تھا۔ سرد شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، کمرے میں ہنوز خاموشی تھی۔ آج پورے 8 دن ہو گئے تھے اس زندان میں سیاد میں۔ رو رو کر وقت تو بیت رہا تھا، مگر اپنے پیچھے درد بڑی داستان چھوڑے جا رہا تھا۔ دعاؤں کے رنگ اڑ چکے تھے، خود معروف اپنے آپ کو فضا میں معلق محسوس کر رہی تھی۔ بیڈ کی ایک طرف شاپنگ بیگز جوں کہ توں پڑے تھے، وہ بس زندہ رہنے کو کھانا کھا لیتی۔ گھر والوں
سے کیا شکوہ کرتی، ان کی یہاں تک پہنچ ہی نہ تھی، بدنامی کے خوف سے وہ کسی سے بات بھی نہ کر سکے ہوں گے، پتہ نہیں میری گمشدگی کو کس طرح ہینڈل کیا ہوگا۔ اپنی لامتناہ ہی سوچوں میں گھری تھی اور حسن سوگوار اداس کی آخری حدود کو چھو رہا تھا کہ دستک نے اسے چونکا دیا۔ دروازہ کھلا اور نور بخت اندر آ گیا۔ آج اس کے چہرے پر عجیب پراسرار مسکراہٹ تھی۔ اسے دیکھتے ہی معروف کے لہو میں گردش تیز ہو گئی، درد کی لہریں جسم و جاں میں پھریری لینے لگیں۔ کیسے مزاج ہیں؟ وہ بیڈ پر بیٹھی معروف کے قریب آ کر ایک ٹانگ بیڈ پر رکھ کر ذرا جھک کر بولا تو معروف نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ انہی اداؤں پر تو ہے اپنا دل آیا ہے۔ وہ انتہائی شوخ لہجے میں ہنستا ہوا بولا تو معروف کا جی چاہا کہ اس کا سر پھاڑ دے، جان سے مار دے، روح کو اس قید خانے سے آزاد کرا لے، مگر یہ محض ایک سوچ، ایک خام خیالی تھی۔ پھر وہ بیڈ کے ایک کونے پر ٹک گیا اور جیب سے اپنا قیمتی اور نفیس موبائل نکال کر نمبر پریس کیا، اور موبائل اب ان دونوں کے درمیان تھا اور معروف حیرانی سے سارے عمل کو دیکھ رہی تھی کہ دوسری جانب سے آنے والی آواز نے اس کی حسیات یکلخت بیدار کر ڈالی۔ طلال کی آواز سن کر وہ تڑپ کر نور بخت کو دیکھنے لگی۔ اسپیکر آن تھا، آواز تیز اور واضح تھی۔ اس نے گویا صدیوں بعد کسی اپنے کی آواز سنی تو اس کے اندر توانائی سی بھر گئی۔ نور بخت اس سے ہم کلام تھا۔ ہاں کہو، کیا کہنا ہے تمہیں؟ وہ طلال سے مخاطب ہوا۔ مجھے معروف سے بات کرنی ہے، وہ اپنے ازلی نرم لہجے میں بولا تھا۔ ہیلو ہیلو، ہاں طلال، میں معروف، پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ وہ جیسے ہکلا کر چیخی تھی۔ آنسوں کی پورش میں اس نے جملہ بمشکل پورا کیا۔ وہ بکھر بکھر کر تڑپ رہی تھی، بے چینی سوا تھی۔ سنو معروف، غور سے، توجہ سے میری بات سنو۔ میں تمہیں یہاں سے نہیں لے جا سکتا۔ مجھے نہیں معلوم کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں اب تمہیں قبول نہیں کر سکتا اور میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا۔ میرا تمہارا تعلق ختم۔ اب تم میری طرف سے آزاد ہو۔ کہتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا۔ معروف پھٹی پھٹی آنکھوں سے فون اور نور بخت کو دیکھ رہی تھی۔ بے جان مورتی کی طرح الفاظ کیا تھے، ایک ایک بم تھا جس کے بارود نے معروف کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ طلال نے مجھے اتنا بے وقت سمجھا، میری بے بسی کو بے کرداری کا نام دے دیا۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ بس کرو معروف، طلال تمہارے لائق تھا ہی نہیں۔ نور بخت ہمدردی سے بولا تو معروف پھٹ پڑی۔ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، سب تمہاری وجہ سے۔ میری پاکیزگی پہ الزام لگا ہے، تہمت لگی ہے، مجھے ارزاں کرنے میں تمہارا ہاتھ ہے۔ کیا لگا تھا میں نے تمہارا؟ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ وہ بلک رہی تھی اور معروف کو حقیقت میں اس کی حرکتوں پر طے اشارہ تھا، اور نور بخت اس کی بگڑتی حالت پہ دکھی ہو رہا تھا۔ گو اب اس کی اصل رکاوٹ دور ہو گئی تھی، مگر کہیں کہیں ملال کی لہر نے اسے تڑپایا۔ آؤ سب چھوڑو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑوں، وہ نرمی سے بولا تو معروف نے حیرانگی سے اشبار آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اور ہاں، اب تم میری ہو، بہت جلد آؤں گا تمہیں لینے۔ اس کی بات پر بری طرح بدل ہوئی اور آہستگی سے اٹھ گئی۔ جاؤ، منہ ہاتھ دھو آؤ۔ معروف خاموشی سے واش روم کی طرف بڑھی۔ اس دوران نور بخت نے اس کا بیگ تھاما اور ڈرائیور سے تمام شاپنگ بیگز گاڑی میں رکھوائے، اور وہ معروف کا موبائل بھی بیگ میں رکھنا نہ بھولا تھا۔ وہ آئی اور چادر اپنے گرد اچھی طرح کس کر لرزتے قدموں گاڑی میں آ بیٹھی۔ جانے کون سا علاقہ تھا، ہارے ہوئے جواری کی طرح بازی مات ہوئی کے سبب وہ پچھلی سیٹ پر آ بیٹھی، خشک آنکھیں ویرانی لیے ہوئے تھی۔ گاڑی چلی، مرر سے نور بخت اسے دیکھ رہا تھا اور مسلسل دیکھ رہا تھا۔ معروف کی ہلکی ہلکی سسکیاں جاری تھیں۔ ایک گھنٹے بعد وہ جانی پہچانی سڑک پر تھی۔ گو خاصا اندھیرا تھا، مگر اپنے علاقے کی پہچان تھی اسے۔ گھر کے آگے گاڑی رکی، نور بخت باہر آیا اور احتراماً دروازہ کھولا اور اس کا بیگ اسے تھمایا۔ ڈرائیور نے سامان نکالا اور ڈور بیل بجائی۔ معروف لرزتے قدموں گھر کے سامنے اجنبی کی طرح کھڑی تھی۔ نور بخت اس کے بائیں جانب سینے پر ہاتھ لپیٹے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی ڈر، شرم، جھجک کچھ نہ تھا کہ افتخار نے دروازہ کھولا تو معروف تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ افتخار حیرت زدہ سے رہ گئے، دم بخود کھڑے تھے۔ بزرگوار، آپ کی بیٹی آپ کے سپرد کرنے آیا ہوں، یہ میری امانت ہے آپ کے پاس۔ اب اس میں کوئی خیانت نہ کیجیے گا، کیونکہ میں نے بھی آپ کی امانت میں کوئی خیانت نہیں کی۔ ان کو حیران و پریشان چھوڑتا یہ الفاظ کہتا وہ گاڑی میں جا بیٹھا اور گاڑی افتخار کی نظروں سے دور ہونے لگی۔ اندر عجیب تماشا برپا تھا۔ معروف داڑے مار کے رو رہی تھی اور حلق کے بال چلا چلا کر کہہ رہی تھی کہ طلال نے اسے طلاق دے دی ہے، اور وہ فخرہ کے سینے لگی ہلکان ہو رہی تھی۔ افتخار اور نسیم کو اس سے یہ امید نہ تھی کہ جو بات وہ کہہ چکا ہے اس پر عمل بھی کر گزرے گا، یہاں تک کہ وہ ان سب کے سامنے آ گیا اور بے خوفی سے معروف کو گھورتا ایک بار پھر 3 مرتبہ طلاق کے الفاظ کہہ کر یہ الفاظ دہرا کر سب کے کلیجے دہلا گیا۔ اس کا کہنا اور فاخرہ کا سننا تھا کہ وہ لہرا کر بستر پر آن گری۔ افتخار نے نفرت سے بیٹے کو دیکھا اور دفع ہو جانے کو کہا۔ سب کو فاخرہ کی فکر تھی، مگر اب وہ ہر فکر سے آزاد ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر کے آنے سے قبل ہی وہ اللہ کے پاس چلی گئی تھی۔ معروف دوہرے صدموں سے ریزہ ریزہ ہو رہی تھی۔ آنسو قطرہ قطرہ اس کی آنکھوں سے گر کر دامن بھگو رہے تھے۔ ہونی ہو کے رہتی ہے، سب مقدر کے کھیل ہیں، بڑی شے ہے یہ تقدیر بھی۔ سمرا کے ساتھ لگی وہ سسک رہی تھی۔ لفظ طلاق اسے گالی کی طرح لگا تھا۔ بلا قصور وہ سزا بھگت رہی تھی۔ اب ماں نہ رہی، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ نسیم اسے تسلیاں دے رہی تھی، مگر وہ ان بہلاؤں میں آنے والی کب تھی؟
نسیم کو بیٹے کی حرکت سے دکھ، ندامت اور جو تکلیف ہو رہی تھی وہ بیان سے باہر تھی، مگر اب جو ہونا تھا ہو چکا۔ مقدر میں جو سیاہی لگنا لکھی تھی لگ چکی تھی۔ فاخرہ کی تدفین ہو گئی۔ گھر میں سناٹے کا راج تھا۔ افتخار عادل اور معروف سے نظریں نہ ملا پا رہے تھے، خود کو قصوروار گردانتے تھے۔ آنے والے دن خالی خالی تنہائی کے ساتھ بسر ہو رہے تھے۔ عجب و ویرانی کا سا سامان تھا۔ افتخار بیٹے سے سخت ناراض تھے، مگر طلال کو اس کی چندہ پرواہ نہ تھی۔ وہ خود غرضی کی انتہا پر تھا۔ مہینہ بھی نہ گزرا وہ دبئی چلا گیا، یہ سوچے بنا کہ اس کی یہاں کتنی ضرورت ہے، مگر اس کی ضرورت صرف اور صرف پیسہ تھا جس نے اس کے دماغ کو عقل سے ماری کر دیا تھا۔ معروف کو اس کی صورت سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ کس قدر گھٹیا الزام لگا کر اس نے اسے زندگی سے نکال دیا تھا، اس کی سنے بغیر، اسے صفائی کا موقع دیے بنا، اسے غموں کی بھٹی میں ہمیشہ کے لیے سلگنے کو دھکیل دیا تھا۔ عادل کا دل پڑھائی میں نہ لگتا تھا۔ مارے بھاندے اس نے 10ویں کا امتحان دیا، وہ بدل ہو چکا تھا۔ حالات نے اس کے دماغ کو بری طرح جھنجھوڑا تھا۔ اس کا پڑھائی سے دل اچاٹ ہوتا دیکھ کر افتخار اسے اپنے ساتھ اسٹور پر لے جانے لگے کہ وہاں اب اس کی ضرورت تھی۔ اس کے اندر اللہ سے جلتے رہے۔ بہن کے ساتھ ہوئی زیادتی، بے قصور کو جانے کیوں سزا ملی، پھر محبت کرنے والی ماں کی دائمی جدائی، وہ عجب خاموش سا ہو گیا تھا۔ اس کی ذہنی حالت دیکھتے ہوئے معروف نے بھی اسے اسٹور پر بیٹھنے کی تلقین کی۔ جتنا مصروف رہے گا اس کے لیے اتنا بہتر ہے، پھر وقت ہی تو زخموں کا مرہم بنتا ہے۔ چند ہفتوں بعد ہی اس کا دل اسٹور پہ لگ گیا۔ خود افتخار کی ہمت بھی ٹوٹ رہی تھی، انہیں بھی سہارا چاہیے تھا۔ زندگی میں سہارے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، یہ نہ ہو تو بیچارگی پوری طرح حواسوں پہ چھا کر نا امیدی کے لیے جگہ ہموار کرتی ہے، اور اچھا بھلا انسان اس گھٹن میں گھر کر مایوسی کی ردا اوڑھ لیتا ہے، جس میں اس کی ذات ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتی ہے۔ عدت کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ نور بخت ایک دن گن رہا تھا۔ 2-4 ہی دن گزرے کہ نور بخت کا فون آ گیا، اور افتخار کا کلیجہ گویا کسی نے مسل ڈالا۔ انہوں نے اوپری دل سے اس کا فون سنا۔ کب لے کر آؤں بارات؟ دو ٹوک انداز، بے خوف، نڈر، بلا جھجک انداز، جیسے قرضہ لینے آنا ہو۔ افتخار کے اندر جیسے آگ سی دہکی۔ محترم، کوئی بھی غلط قدم اب اٹھانے سے پہلے یہ سوچ لیجیے گا کہ اب آپ بھی ایک بیٹی ہے، اسے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ معذرت خواہ ہوں، مگر مجھے بحالت مجبوری یہ سب کہنا پڑ رہا ہے۔ اس کا انداز ایک دم عاجزانہ ہو گیا۔ افتخار تلملا ہی سکتے تھے، سمرا بھی انہی کی جان تھی۔ یوں لگا جیسے وہ کسی دلدل میں پھنسے جا رہے ہوں۔ میں سوچ کر بتاؤں گا، وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولے۔ ٹھیک ہے، میں 2 دن بعد پھر فون کروں گا۔ افتخار نے یہ سنا اور کال ختم کی۔ انہوں نے سر تھام لیا، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ بیٹی والے کتنے بے بس ہوتے ہیں۔ نسیم کے گوش گزار ساری بات کی تو وہ بھی پھنچکا رہ گئی۔ ہم اس بندے سے اب پنگا نہیں لے سکیں گے، اب آپ کو جلد ہی کوئی فیصلہ کرنا ہوگا، ورنہ رات دن ہم سولی پہ لٹکے رہیں گے۔ نسیم کی بات میں وزن تھا۔ گہری سوچ میں ڈوبے افتخار نے تائید سی کی۔ انہوں نے انکاب بھرا، تم ٹھیک کہتی ہو، یہی فیصلہ ہے کہ معروف کی شادی سے کر دی جائے، اس کے سوا اب کوئی چارہ بھی نہیں۔ ہم پہلے ہی بہت خسارہ اٹھا چکے ہیں، اب کتنا تاوان اور ادا کریں گے؟ جو تھوڑی بہت عزت باقی ہے، کیا اب اسے بھی اب داؤ پر لگا دیں؟ مانا کہ معروف بے قصور ہے، مگر اب اسے ہی اقرار کر کے ہم سب کو بچانا ہوگا۔ افتخار نے گویا ہار مانتے ہوئے یہ سب کہا اور سر جھکا لیا۔ میں رات کو معروف سے تفصیلی بات کروں گا، فی الحال تو چائے پلواؤ، سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ انہوں نے بیوی سے کہا اور بستر پر نیم دراز ہو گئے۔ خاموش سے رات دن بسر ہو رہے تھے، نہ کوئی امنگ نہ ترنگ کے مصدق۔ تھوڑا سا گھر کا کام کر کے ہاتھ بٹا دیتی، ورنہ کمرے میں خاموش پڑی رہتی، آنکھیں بھیگی رہتی۔ سمرا بھی اب اس سے بہت کم بات کرتی تھی۔ معروف بس ہوں ہاں کہہ کر چپ سادھ لیتی۔ عادل صبح سے شام کبھی رات تک اسٹور پر ہوتا۔ اس کا دل لگ گیا تھا، کام بھی بہت مصروفیت والا تھا۔ افتخار بھی دن میں چند گھنٹوں کے لیے چلے جاتے۔ انہی دنوں اسے بہت اچھے نمبروں سے ماسٹر کرنے کی خوشخبری ملی، مگر اسے کوئی خوشی نہ ہوئی، دل ہی اچاٹ ہو گیا تھا۔ اس رات عادل اور اس نے مل کر رات کا کھانا کھایا۔ تھوڑی دیر بعد افتخار اور نسیم ان کے پاس چلے آئے۔ معروف کی سرخ بھیگی آنکھیں انہیں دکھ میں مبتلا کر گئیں۔ سمرا بھی اس کی حالت پر تڑپ سی گئی، کیا سے کیا ہو گئی تھی وہ جانے۔ ہنستے بستے گھر کو کس کی نظر لگ گئی کہ ویرانیوں نے قبضہ جما لیا تھا۔ افتخار نے تفصیلی بات اس کے سامنے رکھ دی، جس پر معروف زاروں قطار رو پڑی۔ اس کی سسکیاں بھائی کو بھی دہلا گئیں۔ زہر دے دے مجھے ماموں، میری وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، میں ہی سب خرابیوں کی ذمہ دار ہوں۔ وہ اچکیاں لے رہی تھی کہ افتخار نے اٹھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ عادل اس کے دائیں جانب بیٹھا، آپی ماموں ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ مزید کوئی کھیل نہیں کھیل سکتے، اب ہمارا یہ دو پیچ بیکار جائے گا۔ وہ آپ کو عزت سے بیانے آ رہے ہیں تو مان جائیں، ہم سب کی بھلائی اسی میں ہے۔ عادل کسی بڑے بزرگ کی طرح مدبرانہ انداز میں معروف کے کندھوں پر ہاتھ پھیلائے دھیمی نم آواز میں کہہ رہا تھا، تو اس نے سرخ گریا سے لبریز آنکھیں اس پر جما دی۔ کتنا بڑا کر دیا ہے حالات نے۔ اس احساس ذمہ داری سے پر لہجہ معروف کو اس پر پیار بھرا مان آیا۔ وہ اس کے کندھے سے لگ کر رو پڑی تو عادل اسے تھپکیاں دیتا رہا۔ اب خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑنا ہی عقل مندی تھی۔ اللہ تمہیں بہت خوش رکھے گا بیٹی، ممانی سے ساتھ لگائے
پیار کرتے ہوئے بولی۔ افتخار نے ٹوٹے دل سے نور بخت کو رضامندی کا عندیہ دے دیا۔ اس کے اندر خوشیوں کا ایک جہاں آباد ہو گیا۔ میں جہیز کے نام پر ایک تنکا بھی نہ لوں گا، مجھے بس آپ کی دعائیں چاہیے، وہ فرمانبرداری سے بولا تو افتخار پھیکی ہنسی ہنس دیے۔ دنیا داری کے لیے کچھ تو کرنا ہوگا، وہ دکھی دل کو سنبھالتے ہوئے گویا ہوئے۔ میری آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں، نور بخت صرف یہ کہنا ہے کہ میری بیٹی کی آنکھوں میں کبھی غم کے آنسو نہ آئیں، وہ صدموں سے ریزہ ریزہ ہے، اسے مزید کوئی تکلیف نہ ملے۔ افتخار کی آواز رنج گئی، بے فکر ہیں، بھلا اپنی چیز کو کون دکھ دے سکتا ہے، شکریہ۔ نور بخت کی فاتحانہ آواز انہیں اندر تک توڑ گئی، بے بسی ان پر کہکے لگا رہی تھی، مگر مقدر شاید اسی کا نام ہے۔ تیاری مکمل ہو گئی تھی۔ اس ماہ کی 14 تاریخ کو نکاح تھا۔ معروف کا دل مر چکا تھا، وہ کسی قید یا یافتہ پرندے کی طرح پھڑپھڑا تو سکتی تھی مگر اٹھ کر پرواز نہ کر سکتی تھی، خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ دل میں کوئی جذبہ تھا، قربانی ہی تو دے رہی تھی، سو گھر والوں کے لیے اس کا یہ عمل قابل تحسین تھا، صرف اپنی بے قدری اور گھر والوں کی تکلیف کا احساس باقی تھا۔ نکاح سے 3 دن قبل سیدہ فاطمہ آئیں، ڈھیروں سامان لے کر، معروف کے لیے بارات کا جوڑا جس کی قیمت کا اندازہ کوئی بھی نہ لگا سکتا تھا، میک اپ کا سامان، زیور کے کئی ڈبے، جوتے جو پسند آئے وہ پہن لے۔ انہوں نے معروف کو پیار کرتے ہوئے اپنے قریب کر لیا اور مدھم آواز میں بولی۔ سمرہ اور نسیم بھی رشک سے چیزوں کو دیکھ رہی تھیں۔ نور بخت میرا اکلوتا بھائی ہے، بہت محبت کرتا ہے تم سے معروف، اپنا دل اس کی طرف سے صاف کر لو، اس کی نیت پر شک بھی نہ کرنا، بس اس کا طرز عمل درست نہ تھا، ورنہ ایسا کچھ نہ ہوتا۔ معروف کی منمونی صورت پر اداسی کے سائے تھے، انہیں دکھ بھی ہوا مگر انہیں پورا یقین تھا کہ نور بخت کی محبت اس کے دل میں ضرور جاگے گی، کہ سچی محبت اپنا آپ منوا لیتی ہے۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر سامان ان کے حوالے کر کے چلی گئی۔ نسیم، عادل، افتخار اور سمرہ کے لیے بھی بہت کچھ تھا، ایسی قیمتی چیزیں تو انہوں نے خواب میں بھی نہ دیکھی تھی۔ سمرہ رشک کرنے لگی معروف کی قسمت پر، بس اپنے دل سے تمام وہم خدشات اور وسوسے نکال دو معروف۔ نسیم نے گوٹا کناری لگے نفیس سے پیلے جوڑے کو اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ سمرہ اس کے لیے پھولوں کے گہنے سیٹ کر رہی تھی، جاؤ پہن لو۔ نسیم نے جوڑا اس کی جانب بڑھایا تو وہ پلکیں بھگو بیٹھی۔ اب مت رونا، فاخرہ کی روح کو تکلیف نہ دو، بہت رو چکی ہو تم، اب اپنے لیے اچھی امیدیں رکھو معروف، زندگی میں سب ہماری مرضی سے نہیں ہوا کرتا، ہوتا وہ یہ جو رب چاہتا ہے، اور رب نے تمہارے نصیب میں نور بخت کو لکھا ہے وہی تمہیں ملے گا، پچھتاؤں کو دفن کر دو۔ نسیم اسے پیار سے سمجھایا تو وہ معروف نے سر ہلا دیا اور لباس بدلنے چلی گئی۔ سمرہ نے اسے پھولوں کے زیور سے سجا دیا۔ معروف اپنے اندر ایک نئی تبدیلی محسوس کرنے لگی، جانے یہ خوشبو کیسی تھی، سہاگ کی خوشبو جس نے اس کے خاصوں کو معطر کر دیا تھا۔ سمرہ الگ تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی کہ نور بخت جو اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے، سب بھول کر بس اسی کو سوچے، سو معروف اب اس طرف کو قدم بڑھا رہی تھی، اس کی سوچیں اب نور بخت کی سمت جانے لگی تھیں۔ آج بارات آئی تھی۔ نور بخت نے شہر کی اعلیٰ ترین بیوٹیشین کی خدمات حاصل کیں، جس نے اس مہارت سے معروف کو تیار کیا کہ وہ خود حیران رہ گئی کہ آج تک کوئی دلہن اتنی حسین نہ لگی جتنی معروف لگ رہی تھی۔ جب اسے آئینہ دکھایا گیا تو وہ اپنے حسن سوگوار کو داد بھی نہ دے سکی کہ اپنے حسین چہرے سے نفرت کر سکی جسے اس نے اس حال تک پہنچایا تھا۔ افتخار نے اپنی بساط سے بڑھ کر ان کی خاطر تواضع کی، بارات میں زیادہ لوگ نہ تھے، نکاح ہو گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے نور بخت کی ہو گئی۔ رخصتی کے وقت عادل اسے لپٹا کر رو پڑا، نسیم اور سمرہ بھی آنکھیں نم کر بیٹھیں۔ افتخار نے ساتھ لگا کر اس کے لیے سچی خوشیوں کی دعا کی۔ معروف کی آنکھوں سے ایک قطرہ نہ ٹپکا، ایک تو بیوٹیشین کی سخت ہدایت تھی، دوسرا وہ نئی زندگی کا آغاز رو کر نہ کرنا چاہتی تھی، یہاں تک کہ اسے پھولوں سے سجی گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ معروف کے دل کی دھڑکن از خود تیز ہو گئی جب دائیں جانب نور بخت پورے استحقاق سے آ کر بیٹھ گیا۔ سیدہ فاطمہ بائیں جانب بیٹھی تھیں۔ نور بخت بالکل اس کے ساتھ لگا بیٹھا تھا، لمحہ بھر کو معروف سمٹ کر رہ گئی۔ وقت مقررہ پر وہ منزل تک آ گئے، گھر تھا کہ دلہن کی طرح سجا تھا، روشنیوں اور خوشبوؤں کا ایک طوفان تھا، پھولوں کی بارش میں وہ سجے ہوئے کمرے میں لائی گئی۔ یہاں تک اسے لانے کے لیے نور بخت نے کیا کیا نہ کیا تھا، معروف کی زندگی کا رخ ہی بدل گیا تھا، اسے پانے کے لیے، اپنا بنانے کے لیے بہت کچھ دان کرنا پڑا تھا۔ اسے تب کہیں وہ اس محل میں آئی تھی، دولت و وجاہت کی طرح ریل پیل نظر آ رہی تھی۔ سیدہ فاطمہ نے اسے بٹھا کر 2 طلائی وزنی کنگن اس کی کلائی میں ڈالے اور پیشانی چوم لی۔ آرام اور سکون سے زندگی کا آغاز کرو، تم اس گھر کی عزت اور بیٹی بنا کر لائی ہوں، میری کوئی اولاد نہیں، نور بخت اور شمائلہ ہی میرے بچے ہیں، شمائلہ چند ماہ تک آئے گی، وہ ملک سے باہر ہے، اس کا بیبی ہونے والا ہے، تم ہمیں اپنا سمجھو، یہ گھر تمہارا ہے، یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ نور بخت کا اقدام اگرچہ غلط تھا مگر اس کی نیت میں کھوٹ نہ تھا، وہ مجھ سے کافی چھوٹا ہے، بس ذرا جذباتی ہے، وہ دل کا بہت اچھا اور غنی ہے، اس سے کوئی لڑکی پسند نہ آئی تھی، اب جب کہ اس کی عمر 30 سال ہو گئی تو تم اس کی زندگی میں آ گئی، وہ بہت محبت کرتا ہے تم سے، جانے کیا تھا کہ ان کا ایک ایک حرف اس کی نرمی ملامت کو
भरा मारूख के अंदर अमृत बनकर उतरता रहा। वो खुद अपनी तब्दीली पर हैरान थी। जिस तरह इसकी इज्जत अफजाई हुई, खैर मकदम हुआ, सोने में तोली गई तो इसे अपनी कदर व कीमत मंजिलत का अंदाज़ा होने लगा। मारूख ने एक गहरी सांस लेकर महकती खुशबुएं अंदर उतारी और खुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगी। खुद को तकदीर के हवाले करके महसूस हल्की सी दस्तक पर नूर बख्त अंदर आ गया कि वो इस दस्तक को पहचानती थी। तब सूरत हाल खौफजदा कर देने वाली थी। मारूख का सर झुक गया। नूर बख्त ने धीरे से सलाम किया और बेड पर बैठ गया। मारूख पर लर्जिश सी तारी हो गई। इसके हाथों की कपाहट देखकर नूर बख्त के लबों पर मध्यम मुस्कुराहट उतर आई। तब इसने मारूख के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर मदहोश लहजे में कहा, आराम से रिलैक्स हो जाओ। इसकी गंभीर आवाज़ मारूख को सिमटा गई। आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे सामने हो, मेरे रूबरू मेरी अपनी बनकर बैठी हो। ये तुम्हारी फतह है, मेरी नहीं। मेरी ज़िंदगी में बहुत लड़कियां आईं, मगर ये कहते हुए वो ज़रा सा रुका और उंगली से मारूख की थोड़ी ऊंची की। मगर इस चेहरे पर दिल आ गया था। देखो तो जज्बों से गंदी आवाज़ मारूख को नीम जा कर रही थी। माना कि बहुत गलत किया तुम्हारे साथ, मगर मेरी लगन और मोहब्बत सच्ची थी ना। वो अब सवाल कर रहा था और मारूख का सर अजहुद इस बात में हिल गया। तो नूर बख्त ने मुस्कुराते हुए नहायत पेश कीमत हीरे की अंगूठी इसकी उंगली में मुंतकिल कर दी। थैंक यू सो मच, आई लव यू मारूख। ये कहते हुए इसने बेखुद होकर मारूख के महकते वजूद को अपने बाहों में ले लिया और रात इनके मिलन पर झूम उठी। मारूख का रुआं रुआं खुदाए यकता के सामने सजदा रेज था।